अरे बाबा की लाडली, इस तरह ना कहो। मेरे प्यारे बाबा, हमने सुना है कि कब्र में सवाल जवाब होते हैं। आपने सवालों का जवाब दुरुस्त दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जवाब देने में नाकाम रहे। दी बाबा, आप तो हमसे ऐसे जुदा हुए कि अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए है जो पैदा करने वाला और लौटाने वाला है। मैं हूँ सईद और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज सईद। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर उस नफ्स को जिसमें जान है मौत का मजा चखना है। मौत के आने का कोई समय मुकर्रर नहीं है। फिर कितनी हैरानी की बात है कि हम मौत को भूल कर दुनिया की लज्जतों और गफलतों में पड़े हुए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि बेटी, तो नेक अमाल कर, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और बख्शी जाऊंगी। दोस्तों, किस तरह गौर करने वाली बात है कि जो लोग कहते हैं कि फला पीर साहब का, फला मौलवी साहब का दामन पकड़कर मैं जन्नत में चला जाऊंगा। एक पल के लिए सोचिए कि किस कदर वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नफ्स शैतान के बहकावे में पड़कर जिंदगी को अपने बर्बाद कर रहे हैं। यारो, अब भी वक्त है। कब्र का अज़ाब बहुत ही दर्दनाक है। कब्र की पहली रात हमसे कहती है, ऐ गाफिल, हम तक पहुंचने से पहले मुझसे वाकिफ हो जा, वरना जब तू आएगा मेरे पास तो बहुत पछताएगा। क्योंकि मैं एक बहुत ही सख्त अंधेरी रात हूँ, गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े और मकोड़ों का घर हूँ। लिहाजा मैं तुझे खबरदार करती हूँ कि रोशनी का सामान, कुरान मजीद की तिलावत, 5 वक्ता की नमाज, अल्लाह की फर्मा बरदारी बनकर आना, जिससे मेरे अंदर चिराग रोशन होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था कि आप एक कब्र को देखकर उसके पास बैठ गए और फरमाया कि ए कब्र हर दिन पुकार कर कहती है कि ए आदम की औलाद, तू मुझे कैसे भूल गया।
کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، اندھیری رات، غربت کا گھر، دہشت کا گھر، کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ میں ایک دن اپنے دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ اسی سمے لوگ وہاں سے ایک جنازے کو لے کر جا رہے تھے۔ میں بھی اٹھا کہ جنازے میں شریک ہو جاؤں۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی اس جنازے کے پیچھے دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے بابا، ہم کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہو؟ دوسرے دن آپ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہی بچی اپنے باپ کے قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ حضرت حسن بصری ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور دیکھا کہ وہ بچی روتے ہوئے اپنے رخسار کو، گالوں کو مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اے ابو جان، جب کل رات آپ زندہ تھے تو ہم نے آپ کے لیے گھر میں چراغ روشن کیا تھا۔ آج آپ نے رات کیسے گزاری؟ قبر میں آپ کے لیے کس نے چراغ روشن کیا ہوگا؟ اے میرے بابا، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے۔ آج قبر کے اندر کس نے ہاتھ پیر دبائے ہوں گے؟ میرے ابو، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا۔ آج رات قبر کے اندر کس نے بچھونا بچھایا ہوگا؟ اے میرے بابا، کل رات ہم نے آپ کے جسم پر چادر اوڑھائی تھی۔ آج رات قبر میں کس نے چادر اوڑھایا ہوگا؟ میرے بابا، کل رات جب آپ کو پیاس لگی تھی تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ آج پیاس لگنے پر قبر میں کس نے آپ کو پانی پلایا ہوگا؟ اے میرے بابا، کل تک تو جب آپ مجھے پکارتے تھے تو میں دوڑی آپ کے پاس چلی آتی تھی۔ آج قبر میں آپ نے کس کو پکارا ہوگا؟ اے میرے بابا، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا آپ کو پیش کیا تھا۔ آج رات بھوک لگنے پر قبر میں کون کھانا لایا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پھول سی بچی کو کیا معلوم کہ قبر کی پہلی رات کیا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری اس ننھی سی بچی کی باتوں کو سن کر رو پڑے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے بابا کی لاڈلی، اس طرح نہ کہو۔
بلکہ اس طرح کہو کہ میرے بابا جان، دفن کرتے سمے آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا گیا تھا. کیا آپ اسی حالات میں ہیں؟ کہیں دوسری طرف تو نہیں پھیر دیا گیا؟ میرے پیارے بابا، ہم نے سنا ہے کہ قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں. آپ نے سوالوں کا جواب درست دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جواب دینے میں ناکام رہے؟ بابا، ہم نے سنا ہے کہ قبر کسی کو ایسے دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو پیار اور محبت سے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو ایسے دباتی ہے جس سے اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں سمٹ جاتی ہے. تو بابا، قبر نے آپ کو ایک ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ دی؟ میرے بابا جان، آپ کے جسم کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا. کیا آپ بھی وہ صحیح سلامت ہیں یا اسے کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے؟ میرے بابا، ہم نے سنا ہے کہ کسی میت کے کفن کو جنت کے کفن سے اور کسی کے جہنم کی آگ کی کفن سے بدل دیا جاتا ہے. تو بابا، آپ کا کفن کس سے بدلا گیا ہے؟ جنت کی کفن سے یا جہنم کی کفن سے؟ اے بابا، دفناتے سمے آپ کا کفن صاف ستھرا تھا. کیا اب بھی وہ صاف ہیں؟ بابا، آپ تو ہم سے ایسے جدا ہوئے کہ تا قیامت تک آپ ہم سے مل نہ پائیں گے. اے اللہ، قیامت کے میدان میں مجھے میرے بابا جان سے ملاقات ضرور کروانا. حضرت حسن بصری کی باتیں سن کر وہ پھول سی بچی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ کی باتوں نے مجھے خواب سے بیدار کر دیا ہے. آگاہ، اپنی موت سے کوئی بصر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اللہ ہم سبھی کو قبر کی عذاب سے بچائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے دوستو، مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں. اللہ حافظ.